دوسرا جو حکم ہے وہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہوگا تو بہت آسانی ہے ہمارے لیے۔ 3 قسم کے جو مال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے جو مال ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 مال تجارت۔ ان 3 کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ ہے؟ سونا، چاندی اور مال تجارت۔ مال تجارت کو مطلب جس کو بیچنے کے لیے انسان رکھے تو وہ مال تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ سونا 7.5 تولے ہو، صرف سونا ہو 7.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ چاندی 52.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہو۔ سونا کتنا ہوگا؟ 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ اچھا، اور مال تجارت اگر ہو تو اس پہ کس کا اعتبار کریں گے؟ ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کا اعتبار کریں گے، یعنی مال تجارت کتنے کا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو چاندی سستی ہے، اب پوری دنیا میں چاندی سستی ہے تو چاندی کا اعتبار کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو سمجھو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ اس لیے جب کاروبار کرنے لگو، جب بھی انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر مال تجارت آ جائے، یا اتنے پیسے آ جائے، یا 7.5 تولے سونا آ جائے، وہ فوراً ڈیٹ لکھ لے، اگلے سال اسی ڈیٹ کو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہے۔ ایک بندہ صاحب نصاب آج ہو گیا تو درمیان میں چاہے نصاب اوپر نیچے ہوتا رہے، ٹھیک ہے، کبھی 5,000 رہ گیا، کبھی 20,000 ہو گیا، کبھی 50,000 ہو گیا، کبھی 50 لاکھ ہو گیا، ابتدا اور انتہا کا اعتبار کیا جائے گا۔ آخر سال میں جتنے پیسے اس کے پاس ہوں گے اتنے پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سال گزرنا ضروری ہے۔ اچھا، مال تجارت بھی ہو گیا، سونا اور چاندی بھی ہو گئے۔ اب یہ تو ہو گئے 3 الگ الگ نصاب، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا سونا ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، یا عموماً ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سونا ہوتا ہے اور کچھ پیسے ہوتے ہیں، بندے نے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نصاب میں پھر 52.5 تولے چاندی کی رقم کا اعتبار ہوگا۔ یہ پھر سمجھ لیجئے، یہ مسئلہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ صرف سونا ہے اور نہ پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا اس وقت زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کچھ پیسے ہیں، چاہے 1000 روپے ہے اور 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو پھر اعتبار کیا جائے گا 52.5 تولے چاندی کی رقم کا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ مطلب وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، سال گزرنے پر زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی۔ اچھا، پیسے جو ہیں پرائز بانڈ، روپے کرنسی، ٹھیک ہے، شیئرز اگر کسی نے خریدے ہیں تو وہ سونے اور چاندی کے تحت آئیں گے۔ اب ان 3 چیزوں کو یاد رکھنے سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ جو گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ وہ مال تجارت ہے، نہ وہ سونا ہے، نہ وہ چاندی ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مبشر بھائی نے چکی لگائی ہوئی، اگر کوئی اور کاروبار کرتا ہے تو اس نے مشین لگائی، مگر 50 لاکھ روپے کی مشین لگائی ہے اور فلیکس کا کام کرتا ہے وہ چھپائی کا، تو 50 لاکھ کی جو مشین ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے 4 گاڑیاں رکھی ہیں، 4 مکان رکھے ہوئے ہیں، 4 مکان رکھے ہیں، وہ کرائے پہ رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان مکانات کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ اپنے لیے رکھے ہوں۔ اگر اس نے لیے اور لیتے وقت نیت یہ تھی کہ بیچ دیں گے، کاروبار ہوتا ہے نا پراپرٹی ڈیلر کا، تو پھر وہ اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ 50 کروڑ کا مکان ہے تو 50 کروڑ پر زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بڑا اہم ترین مسئلہ تھا۔ ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر میں موٹر سائیکل بھی ہے، ہمارے گھر میں کپڑے بھی ہیں، کتنے زیادہ کپڑے ہیں۔ اچھا، نصاب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟
ایک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا نصاب اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ لینے کا نصاب۔ دینے میں یہ تین ہی نصاب شامل ہوں گے، تین مال، تین قسم کے۔ اور لینے کے معاملے میں اگر آپ کے پاس ضروریات زندگی سے ہٹ کر کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی آپ شامل کریں، اور کوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی شامل کریں۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی پھر آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ فرق سمجھ آیا کہ جب زکوٰۃ لینے والا معاملہ ہوگا نا کہ ہم نے کس کو زکوٰۃ دینی ہے، پھر ہم یہ غور کریں گے کہ اس کے ضروریات زندگی کے علاوہ جو معاملات ہیں، مطلب مکان 3-4 مکان ہے، اس کے کرایہ اس کا آتا ہے، غریب بہت ہے جی، 3-4 مکان ہے، کرایہ اس کا آتا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ صحیح طرح ان کو گزر بسر نہیں ہو رہا۔ اب ہم ضروریات زندگی سے ہٹ کر دیکھیں گے کہ ایک مکان تو اس کو ہے، دوسرے جو 2 مکان ہیں وہ ضروریات زندگی سے بڑھ کر ہے، لہذا آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر تیسرا حکم جو ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بغیر عذر شرعی جماعت کو ترک کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ جماعت کیا ہے؟ واجب ہے، جماعت واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جلال آیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا من چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پر کسی ایسے شخص کسی اور کو کھڑا کروں، اور جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بغیر عذر کے میں عرض کرتا ہوں پہلے کہ جماعت واجب ہے، جماعت کو ترک کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، کوئی عذر ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ پہلی جماعت ہو چکی ہے اور بندہ اپنی مرضی سے جماعت کو لیٹ کر دے اور پھر بعد میں آ کے اپنی شروع کر دے کہ چلو میں کروا لیتا ہوں پھر دوسری، پھر یہ درست نہیں۔ ایک عذر کیا ہے اس سے جماعت چھوڑنے کے؟ بچے کھلاتے میں عذر ہے یا کھانا کھاتے میں عذر ہے یا لیٹا ہوا اگر اتنی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے یہ کافی پیچیدگی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ بندہ کسی صورت آ نہ سکے، ٹھیک ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، آپ بھاگم بھاگ بھی کرے گا تو نہیں پہنچ پائے گا، ٹھیک ہے، یا قرض خواہ کے متعلق بھی یہ لکھا گیا کہ باہر قرض خواہ بیٹھا ہے اور وہ ذلیل کرے گا، ٹھیک ہے، اس وقت ذلت و رسوائی ہوگی تو پھر بھی وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل عذر اس طرح بتاتے جائیں گے نا تو بہت آسان لگیں گے اور بندہ کہے گا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ حاجی صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ جو گائے بھینس بکری وغیرہ ہوتی ہے ان کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو جانور پالے جاتے ہیں نا ہم چارہ خود ڈالتے ہیں خرید کر، تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ گائے بھینس بکری ان کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو لوگ صرف مطلب چراگاہ میں، اور وہ بھی مطلب ویسے ہی بعض چراگاہ بھی ایسی ہوتی ہے جو خریدی گئی ہوتی ہے، تو ایسی چراگاہ جو فی سبیل اللہ ہے وہاں چراتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہ خرید کر پانی پلاتے ہیں اور نہ ہی خرید کر چارہ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ الگ نصاب ہے۔ اس چکر میں مطلب تفصیل ہے تو تفصیل جس کا ایسا معاملہ ہو وہ پوچھ لے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، نماز کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور بات ہوگی تیسری جماعت کے حوالے سے۔ ترجمہ پھر ایک مرتبہ دہرائیں گے ہم، جب بھی قرآن پاک پڑھیں آپ کوشش کریں روزانہ کا کم از کم ایک رکوع پڑھیں، ٹھیک ہے، جب بھی پڑھیں تو جو الفاظ گزر چکے ہوں ان کو بار بار غور و فکر کریں کہ یہ الفاظ یہاں گزر چکے تھے، ان کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، اور تم نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا، اور تم رکوع کرو۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ بات آپ نے فرمائی تھی کہ بھائی شروع میں تاریخ لکھ لو کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، جی جی، اور اس سال کے آخر میں وہی تاریخ جو ہے اس میں جا کے اس کی زکوٰۃ دو۔ جی جی، اب یہ جتنے پیسے شروع میں تھے تاریخ لکھی اس میں خرچ میں کم بڑھتی ہوتے چلے گئے، اور آخر میں اس تاریخ کو وہ پیسے جو ہیں وہ کم ہو گئے، تو انہی پہ زکوٰۃ ہوگی یا پہلے دن کی جو تاریخ ہے؟ ہاں یہ بڑا زبردست سوال ہے، میں مختصر عرض کروں۔ صاحب نصاب بندہ ہو گیا،
صاحب نصاب ہوا 1 لاکھ روپے سے، سال کا آخری دن آیا تو اس کے پاس 50 لاکھ ہے تو 50 لاکھ پر زکوٰۃ ہے، اگرچہ 49 لاکھ 15 دن پہلے آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا اس وقت اس کے پاس 10 لاکھ روپے آیا ایک دم، ٹھیک ہے، کام اس نے شروع کر دیا، اب سال بعد اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو زکوٰۃ 1 لاکھ پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا فرمانا لگے؟ جی اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے اور امر سامنے والے کو ہوتا ہے، حکم سامنے والے کو ہوتا ہے، اس لیے تم کا لفظ بولا گیا، ہاں جی، تم زکوٰۃ تم دو، رکوع تم کرو اور نماز قائم تم کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم نے تیری کتاب، تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم تیرا کلام ہے، مولا کریم اس کو سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، بزرگ بچے نوجوان، تمام کی تمام دلی نیک جائز تمنائیں پوری فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم تو اس کا اجر عطا فرما، مولا کریم جتنا تو ثواب ہمیں عطا کرے وہ سارا کا سارا جتنے مؤمنین مرد و عورت اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا اٹھنا قبول و منظور فرما، مولا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔